ابن بطوطہ ایک ایسا ٹریولر جس نے نہ صرف دنیا کے طویل ترین زمینی سفر کیے بلکہ اپنی جرنی کو ایک ایسی علمی اور روحانی میراث میں تبدیل کر دیا جس سے آج بھی ہسٹورینز، ریسرچرز اور راہ تصوف پر چلنے والے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ صرف ایک سیاح نہ تھے، وہ ایک عالم، جج اور مشاہدہ کار انسان تھے۔ ان کا سفر نامہ رحلہ نہ صرف جغرافیہ، سیاست اور تمدن کی جھلک پیش کرتا ہے بلکہ اس میں ہمیں روحانیت، معرفت اور اولیاء و صوفیہ کی صحبت کا رنگ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ابن بطوطہ نے جہاں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، وہیں اللہ کے نیک بندوں کے آستانوں پر بھی حاضری دی۔ ان کے سفر نامے میں ہمیں مصر سے لے کر ہندوستان، شام سے لے کر افریقہ اور مالدیپ تک ایسے درویشوں، زاہدوں اور صوفیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ ابن بطوطہ کے سفر کی شروعات مصر کے ایک بزرگ شیخ ابو عبداللہ المرشدی کی پیشین گوئیوں، دعاؤں اور تحفوں کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے مالدیپ میں ایک بزرگ کا ذکر سنا جن کی بدولت یہ آئی لینڈ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا۔ انہوں نے گوا کی طرف کے ایک آئی لینڈ کا ذکر کیا ہے جہاں ان کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی جو خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ابن بطوطہ نے ایک ایسے سیاہ فام بزرگ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ایک ایسے وقت میں ان کی مدد کی جب وہ خطرناک حالات سے دو چار تھے۔ مدد کے بعد وہ بزرگ نگاہوں سے اچانک غائب ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں بھی گیا مجھے اللہ والے ملے، ان کی نظر نے میرے دل کو نرم کیا اور ان کی صحبت نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ خصوصاً ہندوستان میں ابن بطوطہ نے صوفیہ کی روحانی طاقت، اخلاق، سادگی اور عوامی محبت کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ دلی میں انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی اور ان کے مریدین کی عبادات، عاجزی اور شب بیداری کو دل کی گہرائیوں سے سراہا۔ وہ لکھتے ہیں ان کے حلقے میں بیٹھ کر مجھے دنیا سے بے نیازی اور دل سے اللہ کی یاد کی وہ لذت ملی جو بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں بھی نہ ملی۔ ابن بطوطہ نے جہاں کہیں خانقاہیں دیکھی وہاں انہوں نے خود کو خوش نصیب تصور کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خانقاہیں صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ انسانیت، علم، محبت اور مہمان نوازی کے قلعے تھے۔ وہ کئی ایسے اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں جن سے لوگوں کو شفا ملی، قحط ختم ہوئے اور دلوں کی دنیا بدل گئی۔ ان کے نزدیک صوفی وہ ہوتا ہے جو نہ دنیا کا طالب ہوتا ہے، نہ شہرت کا، بلکہ صرف خدا کی رضا چاہتا ہے۔ ابن بطوطہ کا سفر ہمیں صرف دنیا کی وسعت کا علم نہیں دیتا بلکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روحانی بلندی صرف بادشاہی یا شہرت میں نہیں بلکہ ایک فقیر کی چادر، ایک صوفی کی دعا اور ایک اللہ والے کی خاموشی میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ آج جب دنیا ظاہری ترقی کی دوڑ میں مصروف ہے تو ابن بطوطہ کا صوفیہ کے ساتھ والہانہ تعلق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطن کی روشنی ظاہر کی چمک سے کہیں زیادہ پائیدار اور دلنشیں ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کئی عظیم ٹریولر اور مہم جو گزرے ہیں لیکن ابن بطوطہ کا نام ان میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس عظیم مسلمان سیاح نے نہ صرف بے مثال سفر کیے بلکہ ان کے مشاہدات کو اس انداز میں قلم بند کیا کہ وہ آج بھی تحقیق اور علم کے لیے ایک خزانہ ہیں۔ ابن بطوطہ کا سفر صرف سیاحت تک محدود نہ تھا،
بلکہ وہ ایک ثقافتی، سماجی، سیاسی اور مذہبی مشاہدہ بھی تھا جس نے میڈیول ورلڈ کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ وہ 24 فروری 1304 عیسوی کو طنجہ، مراکش میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک دینی اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا جس کے بیشتر افراد قاضی اور علماء تھے۔ ابن بطوطہ نے بھی دینی تعلیم حاصل کی اور نوجوانی میں ہی حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ یہ ارادہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور طویل سفر ثابت ہوا۔ ابن بطوطہ نے 1325 عیسوی میں محض 21 برس کی عمر میں حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر شروع کیا۔ یہ سفر صرف حج کی حد تک محدود نہ رہا، بلکہ انہوں نے پورے عالم اسلام بلکہ اس وقت کی معلوم دنیا کے ایک بڑے حصے کا سفر کیا۔ ان کا یہ سفر تقریباً 30 سال پر محیط تھا اور انہوں نے لگ بھگ 75,000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کیا۔ ابن بطوطہ کے سفر کی رودات کو رحلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے انہوں نے زبانی بیان کیا، اور ابن جزئی نامی ایک اندلسی عالم نے اسے تحریر کیا۔ اس کا پورا عنوان ہے تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار۔ یہ سفر نامہ صرف جغرافیائی معلومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس میں اس وقت کی ثقافت، رسم و رواج، مذہب، سیاست، عدالت، تجارت اور طرز زندگی کا گہرا تجزیہ موجود ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں کو موراکو میں گزارا اور 1377 عیسوی میں اپنے وطن میں ہی وفات پائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔